مکتوب نمبر 69 حارث حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتمسك بحبل القرآن واستنسح وأحل حلاله وحرم حرامه وصدق بما سلف من الحق واعتبر بما مضى من الدنيا بما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضا۔ قرآن کی ریسمان ہدایت سے وابستہ رہو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کے حلال کو حلال قرار دو اور حرام کو حرام۔ حق کی گزشتہ باتوں کی تصدیق کرو اور دنیا کے ماضی سے اس کے مستقبل کے لیے عبرت حاصل کرو کہ اس کا ایک حصہ دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے، وآخرها لاحق بأولها وكلها حائل مفارق وعظم اسم الله أن تذكره إلا على حق وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت۔ اور آخر اول سے ملحق ہونے والا ہے اور سب کا سب زائل ہونے والا اور جدا ہونے والا ہے۔ نام خدا کو اس قدر عظیم قرار دو کہ سوائے حق کے کسی موقع پر استعمال نہ کرو، موت اور اس کے بعد کے حالات کو برابر یاد کرتے رہو۔ ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة المسلمين واحذر كل عمل يؤمل به في السر ويستحى منه في العلانية۔ اور اس کی آرزو اس وقت تک نہ کرو جب تک مستحکم اسباب نہ فراہم ہو جائیں۔ ہر اس کام سے پرہیز کرو جسے آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہو اور عام مسلمانوں کے لیے ناپسند کرتا ہو، اور ہر اس کام سے بچتے رہو جو تنہائی میں کیا جا سکتا ہو اور علل اعلان انجام دینے میں شرم محسوس کی جاتی ہو۔ واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه ولا تجعل إرضك غرضا لنبال القول ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا۔ اور اسی طرح ہر اس کام سے پرہیز کرو جس کے کرنے والے سے پوچھ لیا جائے تو یا انکار کر دے یا معذرت کرے۔ اپنی آبرو کو لوگوں کے تیر ملامت کا نشانہ نہ بناؤ اور ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کر دو کہ یہ حرکت بھی جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا واكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة واحلم عند الغضب واصبح مع الدولة تكن لك العاقبة۔ اور اسی طرح لوگوں کی ہر بات کی تردید بھی نہ کر دو کہ یہ امر جہالت کے لیے کافی ہے۔ غصے کو ضبط کرو، طاقت رکھنے کے بعد لوگوں کو معاف کرو، غضب میں حلم کا مظاہرہ کرو، اقتدار پا کر درگزر کرنا سیکھو تاکہ انجام کار تمہارے لیے رہے۔ واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك فليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں درست رکھنے کی کوشش کرو اور اس کی کسی نعمت کو برباد نہ کرنا، بلکہ ان نعمتوں کے آثار تمہاری زندگی میں واضح طور پر نظر آئیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِّن نَّفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ فَإَنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُهُ وَمَا تُؤَخِّرْهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ۔ اور یاد رکھو کہ تمام مومنین میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی طرف سے خیرات کرے کہ یہی پہلے جانے والا خیر وہاں جا کر ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور تم جو کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ تمہارے غیر کے کام آئے گا۔ وَاحْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ وَيُنْكَرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ واسكن الأمصار العظام فإنها جماع المسلمين واحذر منازل الغفلة والجفاء۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا جس کی رائے کمزور اور اس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں،
کہ ہر ساتھی کا قیاس اس کے ساتھی پر کیا جاتا ہے۔ سکونت کے لیے بڑے شہروں کا انتخاب کرو کہ وہاں مسلمانوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، اور ان جگہوں سے پرہیز کرو جو غفلت، بے وفائی وقلة الأعوان على طاعة الله، واقصر رأيك على ما يعنيك، وإياك ومقاعد الأسواق فإنها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن، وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه۔ اور اطاعت خدا میں مددگاروں کی قلت کے مرکز ہوں۔ اپنی فکر کو صرف کام کی باتوں میں استعمال کرو، اور خبردار بازاری اڈوں پر مت بیٹھنا کہ یہ شیطان کی حاضری کی جگہ اور فتنوں کے مرکز ہیں۔ زیادہ حصہ ان افراد پر نگاہ رکھو جن سے پروردگار نے تمہیں بہتر قرار دیا ہے۔ فإن ذلك من أبواب الشكر، ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تؤذر به، وأطع الله في جميع أمورك۔ کہ یہ بھی شکر خدا کا ایک راستہ ہے، جمعے کے دن نماز پڑھے بغیر سفر نہ کرنا، مگر یہ کہ راہ خدا میں جا رہے ہو یا کسی ایسے کام میں جو تمہارے لیے عذر بن جائے، اور تمام امور میں پروردگار کی اطاعت کرتے رہنا۔ فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها، وخادع نفسك في العبادة، وارفق بها ولا تقهرها، وخذ عفوها ونشاطها إلا ما كان مكتوبا عليك من الفريضة۔ کہ اطاعت خدا دنیا کے تمام کاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ اپنے نفس کو بہانے کر کے عبادت کی طرف لے آؤ، اور اس کے ساتھ نرمی برتو، جبر نہ کرو، اور اس کی فرصت اور فارغ البالی سے فائدہ اٹھاؤ، مگر جن فرائض کو پروردگار نے تمہارے ذمے لکھ دیا ہے۔ فإنه لا بد من قضائها وتعاهدها عند محلها، وإياك أن ينزل بك الموت وأنت آبق من ربك في طلب الدنيا۔ انہیں بہرحال انجام دینا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے، اور دیکھو خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس حال میں موت آ جائے کہ تم طلب دنیا میں پروردگار سے بھاگ رہے ہو۔ وإياك ومصاحبة الفساق فإن الشر بالشر ملحق، ووقر الله وأحبب أحباءه، واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس، والسلام۔ اور خبردار فاسقوں کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ شر بالآخر شر سے مل جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت کرو، اور غصے سے اجتناب کرو کہ یہ شیطان کے لشکروں میں سب سے عظیم تر لشکر ہے۔ والسلام۔